الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کتاب رحمت میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے، ایک واقعہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن شخص کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس وہی مقام پر جا کر پہنچ گئے تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ میں آپ کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی علم دیا میں وہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا۔ تو آپ نے کہا میری شرط ہے کہ میں جو کروں گا تم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر آپ چل دیے دونوں۔ تو ایک دریا کے پار جانا تھا تو کشتی پہ سوار تھے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے، کیونکہ وہ جو کشتی والا تھا کشتی بان، وہ آپ علیہ السلام کو جانتا تھا، تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے عصا سے اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ صاحب شریعت تھے، آپ بول اٹھے کہ حضرت یہ کیا کر دیا آپ نے، بیچارہ غریب ہے، اس کی کشتی توڑ دی، بندے ڈوب جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو ان کو وہ واقعہ یاد آ گیا۔ خیر پھر ان کو موقع ملا تو آپ چلتے رہے۔ تو آگے جو ہے نا کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت بچہ بھی وہاں کھیلا تھا، تو آپ نے کیا کیا، اس بچے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ آخر اس بچے کا قصور کیا تھا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو آپ نے کہا حضور صرف ایک موقع اور دیں دے، اب اگر میں بولا تو آپ بھلے مجھے جو ہے نا اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ تو خیر ایک اور موقع مل گیا۔ تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں گئے تو ان کو بتایا کہ ہم مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کریں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا اور نہ ہی ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ خود بندوبست کریں اپنا۔ تو وہ اس گھر کی جو دیوار تھی وہ گرنے لگی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ مرمت کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے اس کی دیوار بھی مرمت کر دی۔ تو انہوں نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اب بس ہمارا اور آپ کا سفر یہیں تک۔ تو آپ نے کہا چلو میں آپ کی ان 3 جو واقعات ان کی وجوہات بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جو پہلا واقعہ تھا کشتی والا، وہ میں نے اس لیے اس کا پھٹا توڑا کہ وہ پورے گھر میں کمانے والا ایک ہی تھا اور اس کنارے سے بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو کشتیاں لوٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ تو میں نے اس کی کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ وہ عیب والی کشتی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے، تو میں نے اس لیے اس کشتی کو عیب لگا دیا۔ جو دوسرا واقعہ تھا اس بچے کا، وہ جو بچہ تھا نا اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں۔ اب وہ جو بچہ تھا اس نے بڑا ہو کر بہت ہی گناہگار برا بننا تھا، تو میں نے اس کی گردن مروڑ دی تاکہ ان کا جو دکھ ہے ان کے والدین کو نہ پہنچے۔ تو علماء تفسیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے ان کو بیٹی عطا کی اور اس بیٹی کی نسل سے 70 انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ اسی طرح پھر یہ واقعہ بتایا، پھر جو دیوار والا واقعہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے جو ہے نا خزانہ دفن ہے جو کہ 2 یتیم بچوں کا ہے، غریب ہیں، ابھی وہ بچے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی
تو جو سونا تھا، جو خزانہ تھا، وہ لوگوں کے ہاتھ لگ جانا تھا۔ اگر لوگوں کے ہاتھ لگ جانا تھا تو وہ تو ویسے ہی گیا، اگر ان بچوں کے ہاتھ لگتا تو وہ تو بچے تھے ابھی، انہوں نے اپنے بچپنے کی وجہ سے اس کو گنوا دینا تھا۔ تو اس لیے میں نے دیوار دوبارہ مرمت کر دی۔ اب جب یہ بڑے ہو جائیں گے، جب یہ بلوغت کو پہنچے گے، جب یہ سمجھدار ہو جائیں گے، تو یہ دیوار خود بخود گر جائے گی، اور اس کو اور یہ جو دولت ہے وہ خود اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور جہاں اس کو لگانے کا حق ہوگا اس کو وہیں جا کر استعمال کریں گے۔ اب اس آخری واقعے کا جو انطباق ہے، اس کو پاکستان پر بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے خزانے دفن کیے ہیں، جب یہ قوم بلوغت کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے جب یہ قوم جاگے گی، جب یہ بلوغت تک پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ یہ خزانے کھول دے گا، یہ دیواریں ہٹا دے گا، کیونکہ تمہارا باپ معین الدین چشتی بھی ہے، تمہارا باپ معین الدین چشتی کی وجہ سے، تمہارا باپ داتا علی حجویری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے یہ جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہوا ہے کہ جب یہ قوم بلوغت تک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ یہ خزانے کھول دے گا، دیواریں ہٹا دے گا، اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا کہ دنیا کی قیادت کرے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔